بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں۔ آج میں قرآن شریف کی 34ویں سورت جو کہ سورہ سبا ہے اس کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ سورہ سبا ایک مکی سورت ہے اور اس کی ٹوٹل 54 آیات ہیں۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں جس ٹاپک کو زیر بحث لاؤں گی وہ ہے جھوٹی قسم کھانے کے حوالے سے، کہ عموماً یہ چیز آج کل بہت دیکھی گئی کہ لوگ جو ہے وہ قسم کھا لیتے ہیں، مطلب چاہے وہ جھوٹی ہے چاہے وہ سچی ہے، کہ ہر دوسری بات میں وہ قسمیں کھانے لگتے ہیں۔ پہلے تو اس چیز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگرچہ آپ سچے ہیں تو آپ اپنے سچ پہ قائم رہیں، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اس بات پر تھوڑا سا یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم لوگ قسم کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچی اور صحیح ہے بھائی، اس لیے ہم قسم کھا لیتے ہیں۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے بندہ ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے اور بعد میں چل کر وہ بات پتہ چلے کہ نہیں وہ تو جھوٹ تھی، وہ تو غلط تھی، تو اس طرح سے ہماری قسم جھوٹی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بھی قسمیں کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ لوگ بڑے بڑے اللہ کے ناموں کی، اللہ کے پاک مبارک ناموں کی قسمیں کھا لیتے ہیں، قرآن شریف کی قسم کھا لیتے ہیں، بڑے بڑے متبرک ہستیوں کے ناموں کی قسمیں کھا لیتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ہمیں اپنے زندگی کے معاملات میں ان بڑی متبرک ہستیوں کو تو لانا ہی نہیں چاہیے، ہماری کیا اوقات اور یا ہماری کیا مجال، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے قسم کھا لی کیونکہ وقت کا تقاضا تھا یا مصلحت تھی، اور اب ہم اس کا کفارہ بعد میں عطا کر دیں گے تو ہمیں اس سے جو سزا ملنی تھی وہ نہیں ملے گی، جو کہ سراسر ایک غلط سوچ ہے۔ جان بوجھ کر کیا گیا کوئی بھی گناہ جو ہوتا ہے وہ پھر قابل معافی نہیں رہتا۔ اللہ خیر بہت بڑا غفور الرحیم ہے، ہم لوگ بہت گناہ کار اور خطا کار بندے ہیں، اللہ تو ہمارے سب سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اگر ہم سچے دل سے ان سے توبہ کریں۔ لیکن پھر بھی ہمیں اپنی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ جان بوجھ کے تو ہمیں کوئی گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، کہ کیونکہ میں نے اپنی پرسنل لائف میں یہ چیز بہت ایکسپیرینس کی کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی قسمیں کھا لیتے ہیں، صرف اپنی بات کو منوانے کے لیے، یا یہ کہ بھئی میری بات سنی جائے، میری بات سمجھی جائے، یا میری بات کو اہمیت دی جائے، اور اس چکر میں لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح سے ہم سچے بن جائیں گے۔ اگر بھئی آپ سچے ہیں تو آپ سچے ہی رہیں گے، اور سچ ہے ایسی چیز ہے کہ جو آخر ظاہر ہو ہی جاتا ہے، جھوٹ ہمیشہ پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ ہمیشہ پکڑا جاتا ہے، جھوٹ کا سر جو ہے وہ ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ تو آپ اگر سچے ہیں تو آپ دل میں سرخرو رہیں، آپ کا ضمیر مطمئن ہے، تو بس پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کسی بات پر قسم کھائیں، اور وہ بھی اتنی بڑی ہستیوں کی، اللہ کے مبارک ناموں کی، قرآن شریف کی قسمیں کھائیں۔ اور اس وقت تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے کہ جب کہ آپ یہ قسم جان بوجھ کر کھائیں اور یہ سوچ لیں کہ پھر میں بعد میں اس کا کفارہ کر لوں گی۔ وہ تو اس وقت ہے کہ جب انجانے میں آپ نے کوئی قسم کھا لی اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ جی میری بات تو غلط تھی یا وہ بات ہی جھوٹی تھی، یعنی کہ اس طریقے سے پھر میری قسم بھی جھوٹی ہو گئی، تو چلو آپ نے اس کا کفارہ ادا کر دیا۔ لیکن جان بوجھ کر تو یہ چیز بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم بس میرا آج اس ویڈیو میں جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جو ویڈیو سن رہے ہیں، ان کو میرا یہی پیغام ہے کہ اپنی لائف میں، روٹین لائف میں، اپنی ہر بات میں کوشش کیا کریں کہ آپ قسمیں نہ کھایا کریں۔ اکثر لوگوں کی یہ چیز عادت بھی بن گئی ہے اور وہ عادت سے مجبور ہو کر بھی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر یہ چیز آپ کی عادت میں بھی شامل ہے تو اس عادت کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ عادت ایسی عادت نہیں ہے کہ جس میں آپ کے لیے کوئی اچھائی یا بھلائی ہے، اس میں صرف آپ کے لیے گناہ ہے اور آپ کے لیے سزا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور بس میں آج اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام پذیر کروں گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ سب بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو مجھے کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ سب لوگوں کے لیے دعا گوں کہ اللہ ہم سب کو، مجھ سمیت سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں قرآن شریف کی نیکسٹ سورہ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔